برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہم السلام دوبارہ بھی زحمت فرمائیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ مرحوم و مغفور اور ان کے دیگر اعزاء و اقرباء کے جن کی نیت کے ساتھ وارثان نے خیر خلف نے یہ انتظام فرمایا اور آپ صاحبان ایمان تشریف لائے ہیں اور لا رہے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ بخشش کی دعا کو کبھی ترک نہ کرنا، نیت فرمائیں اور زبان پاک سے بخشش کی عظیم وسیلہ کل مرحومین کے لیے بھی نیت کر لیں، اور بہترین وسیلہ ہے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اپنی اپنی دنیاوی حاجات جو ہمیں آخرت تک پہنچائیں اور اس کے ذریعہ ہم قضائے حاجات حاصل کریں اور آخرت میں سرخرو ہوں، ان تمام حاجات کی استجابت کے لیے بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ حاجات کی حاجت اور ہماری اصلی حاجت اس زمانے کے شہنشاہ حضرت امام مہدی آخر الزمان والی دوران اور خاص کر تعجیل کی نیت کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ ازلفت للمتقین والنار سعرت للکافرین والمنافقین والغاوین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد الذي اسمه في السماوات العلى أحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم وشأنهم في القرآن الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ورحمة الله على محبي آل محمد ومواليهم ومتبعيهم ومنتظري فرجهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالمي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأبد الآبدين. أما بعد فإن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقال الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الغفور الرحيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لائق درود و سلام کل رحمت جہان عالمین کے لیے رحمت، آسمانوں والوں کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے رحمت، زندہ لوگوں کے لیے بھی رحمت، فوت ہو جانے والوں کے لیے بھی رحمت، اور کسی رحمت کے کسی حصے میں کسی جانب سے بھی اس میں کمزوری نہیں ہے. کبھی یہ نہ تصور کیا جائے کہ زندہ کے لیے رحمت ہے اور وفات پا جانوں کے لیے رحمت نہیں. ایسا سوچنا ہی خلاف قرآن ہے. اسی آس پر، اسی امید پر، اسی اللہ کی رحمت عظیم کا سہارا لے کر حاضری ہوئی ہے. وارثان نے بھی یہی امید رکھ کے کہ چاہے جتنے سال گزر جائیں، چاہے جتنی مدت بھی گزر جائے، ہیں تو ہم عالمین کے اندر، ہم تو ہیں عالمین کے اندر. جب عالمین کے اندر ہیں، زندہ بھی عالمین میں ہیں، فوت شدہ بھی عالمین میں ہیں، تو خالق نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے پاک محمد مصطفیٰ، تمہاری ذات کو ہم نے عالمین کے لیے، سب عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جب میرے لیے تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو آؤ میں تمہیں رحمت کی وسعت کا اشارہ دوں اور بتاؤں کہ میری رحمت میری فقط ذات تک منحصر نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے جہاں مجھے رحمت کا مرکز بنایا ہے، میری رحمت کو محدود نہیں کیا. میری رحمت کے ساتھ کچھ ہستیاں میرے ہی صدقے سے ایسی رحمت والی بنائی ہیں، جب میرے اوپر درود پڑھو تو ان کو کبھی نہ بھولانا. میری رحمت ملے گی ان پیاروں کے صدقے جن سے میں پیار کرتا ہوں.
جن کو میں محبت کرتا ہوں. اسی لیے عبادات عظیمہ جب بھی ادا کی جاتی ہیں اور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو سرور کائنات کے نام گرامی پر فقط درود نہیں پڑھا جاتا بلکہ پوری تشیع اور تسنن پوری عالم اسلام کے علماء فقہا تمام فقہ جعفریہ ہو چاہے حنفیہ چاہے دیگر جتنی بھی دینی لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کرنے والی اور اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں درود و سلام کی طرف متوجہ کیا قبل اس کے کہ وہ ہمیں حکم دیتا سب سے پہلے خود درود و سلام بھیجتا ہے، خود رب درود و سلام بھیجتا ہے. خود رب اس ہستی کو اپنی عظمتوں میں یاد کرتے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو میں رب کے ساتھ میرے ملائکہ کے ساتھ اپنی آواز ملا لو، ہم آواز ہو جاؤ، چونکہ میں رب ہو کر اپنی ربوبیت کا درود بھیج رہا ہوں. میرے فرشتے، میرے ملک اور عصمت مآب ہستیاں میرے ساتھ مل کر درود و سلام بھیجتی ہیں علی النبی. پھر اس پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ گرامی، وہ میرے کلمہ گویان، وہ مجھے رحمت عالمین کا مرکز سمجھنے والو، جب میرے اوپر درود پڑھو بس اس کو محدود نہ کرنا، چونکہ اگر میری ذات کو تم راضی رکھنا چاہتے ہو اور آپ کو معلوم ہے جب میں راضی ہو جاؤں گا تو رب بھی راضی ہو جائے. اور یہ بالکل مسلمات میں سے ہے کہ اس رحمت العالمین کی ذات کو رب العالمین نے اپنی خوشنودی کا، اپنی رضا کا، اپنی بخشش کا، اپنی نعمتوں کا، اپنی کل عظمتوں کی قبولیت کا مرکز بنایا ہے. اگر میرا پاک محمد راضی تو میں رب راضی. حالانکہ اعلان ہے وہ اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ تم مجھ سے دور ہو، تمہارا کلام مجھ سے دور ہے، تمہاری کوئی دعا مجھ سے دور ہے. ایک ایک دعا، بلکہ دعا تو مانگو گے نا تم اپنی زبان سے، میں تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہوں. بلکہ جس قلب کے ذریعہ، جس دل و دماغ کے ذریعہ تم نیت اور ارادہ کرتے ہو اس کا خالق بھی میں رب ہوں، اس کو پیدا کرنے والا. لہذا یہ کبھی نہ سوچنا کہ تمہاری کوئی دعا، تمہاری کوئی حرکت، تمہارا کوئی سکون، تمہارا دیکھنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، دائیں دیکھو بائیں دیکھو، جو بولو جو سوچو. اور عجیب ہے تمہارے سوچنے بلکہ تمہارے پیدا کرنے سے بھی پہلے، تمہارے وجود میں آنے سے بھی پہلے، مجھے پیدا کرنے سے بھی پہلے تمہیں ازل سے، جب سے میں ہوں. اور نعوذ باللہ جب بولنا غلط ہے، میں نے ابھی بولا اور پھر اس کی تصحیح کرتا ہوں. میرے بارے میں جب نہ کہا کرو جب اسے کہا جاتا ہے جس کی کوئی ابتدا ہو. میں تو ازل سے ہوں، میں تو ازل سے ہوں. وہاں یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن
ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ کا وہ جملہ یاد آ گیا، آئیے آپ سے شیئر کروں اور یاد دلاؤں۔ فرماتے هو الاول بلا اول، هو الآخر بلا آخر، وہ اول ہے لیکن ایسا نہیں کہ جیسے تم اول ہو۔ کیوں؟ تمہارا اول وہ ہے جس سے پہلے تم نہ تھے، بعد میں ہوئے ہو، اور میں وہ اولیت کا میں۔ اور مولا فرمایا هو الاول بلا اولیہ، دوسری روایت میں اولیت کا تصور جو تم سوچتے ہو نا، میں ایسا اول نہیں ہوں، اور جو تم آخر سمجھتے ہو میں وہ آخر نہیں ہوں۔ میں ازل سے تمہارے پیدا کرنے کو بھی جانتا تھا، تمہارے رزق کو بھی جانتا تھا، تمہاری سوچوں کو بھی جانتا تھا، تو نے کس وقت کیا سوچنا ہے، تیری نیت کیا ہوگی، تیرا عمل کیا ہوگا، تیری دعا کیا ہوگی، تو کیا کھائے گا، کیا پیے گا، ایک ایک تیری زندگی کا مرحلہ میں ازل سے جانتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے شان میں نہ کوئی اینا کہہ سکتا ہے، نہ کوئی متا کہہ سکتا ہے۔ اینا مانا کہاں، اور متا مانا کب اور کیسے۔ فرمایا کب اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی زمانہ ہو، وہ تو زمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو پورے زمانے کا خالق ہے۔ اس لیے فرمایا ازل سے میں جانتا ہوں تو نے کیا کرنا ہے، اور میں نے تجھے کس طرح اپنی رحمت سے مالا مال کرنا ہے۔ البتہ چونکہ ہم اپنی کوتاہ علمی اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم میں کل نقص ہی نقص، ہم ناقص ہی ناقص ہیں، ہم محتاج ہی محتاج ہیں۔ ہمارا نہ علم کامل، سوال ہی نہیں، لفظ کامل بولنا شاید یہاں مناسب ہی نہ ہو، کامل تو بس وہی ہے، بلکہ اکمل وہی ہے۔ جب وہ فرماتا ہے میں درود پڑھتا ہوں، میں سلام بھیجتا ہوں، میں اس ہستی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور خیال کرنا کوتاہی نہ کرنا۔ پوچھا کیا نہ کریں؟ کہا ادھورا نہ کرنا۔ کہا کیا مقصد؟ کہا ادھوری صلوات، ادھورا درود اور نامکمل باتیں مجھ رب کو پسند نہیں ہیں۔ اور حضور نے اسی کو جب سوال کیا صحابی نے، کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، حکم آ گیا صلو علیہ وسلم، اب حکم ہے ہم نے ماننا ہے۔ سائیں ہمیں طریقہ تو بتاؤ۔ ایک بزرگوار کی زبان سے نکل گیا اللہم صلی علی محمد، ایسا پڑھے؟ سائیں نے فرمایا لا تصلو علیہ صلاۃ بطرا۔ اور میرا پیارا صحابی، اگو کیا خواہش ہے، وہ بھولا صحابی، بھولے والے بھی تو تھے۔ اور بھائی خیال کرو، اللہ کا حکم ہے صلو علیہ وسلم، تاکید در تاکید ہے۔ صلو، پھر سلمو، پھر تسلیمہ، پھر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، بلا کر، یہ بلانا ایک تاکید، ایک ہے نا اوورحال ایسے ہی کہہ دیتا رب العالمین، فرما سکتا تھا، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ کسی کو آپ بلائے نا، بلانا کیا ہوتا ہے؟ توجہ کا ایک اہم ذریعہ ہے، یہ تاکید پہلی ہے، ایسے نا مولانا، یا ایھا الذین آمنو، صاحبان ایمان، ایمان پہ ناز کرنے والو، آؤ تمہیں ایمان کے اصل نسخے کی میں تعارف کراتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کی ابتدا کیا ہے اور ایمان کی انتہا کیا ہے۔ تمہارے اندر ایمان وزینا، قرآن کی آیت ہے، اللہ چاہتا ہے تمہارے دل و جان، تمہاری شکل و صورت، تمہاری زندگی کو میں ایمان سے مزین کر دوں۔ قرآن کی آیت ہے نا، تمہارا خوبصورتی کیا ہوگی؟ ایمان سے ہوگی، اور ایمان اگر تازہ مکمل اس کو کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صلو علیہ۔ حضور نے فرمایا ادھوری صلوات نہ پڑھو، کہ صحیح ادھوری، نامکمل،
وہ کیسے فرمایا کہ جب بھی پڑھو، جب بھی مجھے اپریشیٹ کرو، جب بھی میری رحمت و عالمین کو یاد کر کے تمہارے دل و جان میں یہ سرور پیدا ہو اور تشکر کرنے کے لیے اس رب العالمین کا کہ اس ہستی نے ایسا تمہیں پیغمبر عطا فرمایا کہ جس جیسا کوئی میں نے دنیا میں میں نے بڑے بڑے پیغمبر عظیم پیدا کیے، بڑے بڑے اولو العزم پیدا کیے، لیکن ان کو پہلے حکم دیا میرے اس حبیب پر ایمان لے آؤ، میرے آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، تمہیں میں نبوت بھی دوں گا، تمہیں میں عظمتیں بھی دوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں؟ فرمایا تم مجھے جدا نہیں کر سکتے ان ہستیوں سے جن کو رب نے ازل میں مجھ سے جدا نہیں کیا، دنیا میں مجھ سے جدا نہیں کیا، اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے روز بھی، قیامت کا دن ہوگا، میرا اور ان کا ایسا ساتھ ہوگا کہ نہ میں اپنی آل سے جدا ہوں گا، نہ آل مجھ سے جدا ہوگی۔ اول میں وہ میرے ساتھ تھے، اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو تم بولنے میں تو ایک نور کہہ رہے ہو، لیکن اس نور میں وہ ہستیاں چھپی ہوئی ہیں، اسی نور کا حصہ ہیں، اس لیے معتبر ترین فرمان ہے بین الفریقین کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا میرے نور کے اللہ نے 5 حصے فرمائے، پھر فرمایا اس حصوں کو، اس مرکر کو پھر 14 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کو مجھ سے جدا نہ کرنا، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، حتیٰ کہ تم رب کی عبادت واحد، بس یکتا عبادت۔ اگر نماز کسی ہستی کے لیے پڑھی جا سکتی ہے تو وہ ذات خدا ہے۔ کوئی ہے کہ جس کے لیے نماز جیسی عبادت، رکوع و سجدے کسی اور کے لیے جائز ہو ہی نہیں سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ چونکہ کوئی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے لیے انسان جھکے، جس کو سجدہ کرے، کوئی ہو نہ۔ اسی لیے کہا لا الہ، اس کا معنی حاج صاحب کیا درست ہے نہیں یا ہو نہیں سکتا؟ ہاں یہ جملہ صحیح ہے، یہ جملہ صحیح ہے کہ اللہ اور الہ کا کوئی لائق ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو اللہ فقط اور فقط، جس کی شان یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے، یہ سوچنا بھی محال ہے۔ اس لیے اگر کوئی ترجمہ لکھو نا کہ لا الہ کوئی نہیں ہے، یہ شاید نامکمل ہے، یہ ترجمہ نامکمل ہے۔ کوئی لائق عبادت ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ ذات اللہ ہے جو جمیع صفات جمال کا بھی مالک ہے، جلال کا بھی مالک ہے۔ وہ اللہ جل شانہ اپنی ذات میں یا رسول اللہ، اللہ جب فرمایا کہ وہ ہستیاں مجھ سے جدا نہ تھیں تو ان کو مجھ سے نماز جیسی عبادت میں بھی، نماز جیسی عبادت میں بھی جو فقط اور فقط میرے لیے ہے، کسی اور کو نماز میں، عبادت میں شریک کرنا شرک ہے۔ لیکن فرمایا جب میں اپنی نماز پڑھوا لیتا ہوں، جب تم سے رکوع کروا لیتا ہوں، جب تم سے سجدے اور تمہارے ناک کو زمین پہ لگوا لیتا ہوں، تو اس وقت
میں چاہتا ہوں تمہاری بندگی کو اب آسمانوں کی طرف لے جاؤں، تمہاری اس بندگی کو اور اپنی اس کو، لیکن وہ تب جائیں گی جب ان کو پر لگیں گے، جب اس کو چونکہ پرواز کرنے والی ہوگی تو تب یہ بلندیوں پہ جائے گی، چونکہ بغیر پروں والی شے فضاؤں میں توڑ نہیں سکتی، خلاؤں میں تو نہیں سکتی۔ اور یہ جملے قرآن کے ہیں، وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، کہ یہ جو کلمات اور یہ نمازیں اور تمہارے سجدے اور عبادات، یہ زمین کی شے نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، اور یہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اس کی قبولیت اور بلندی کے لیے تمہیں چاہیے سب کچھ پڑھا کے، سب کچھ کر کے اب کہو اللہم صلی علی محمد و آلہ، تو پھر دیکھو تمہارے سجدوں کو بھی پر لگ جائیں گے، تمہارے رکوع کو بھی پر لگ جائیں گے، تمہاری وحدانیت کی اس ذکر تحیات کو بھی، اور وہ پرواز کرے گی رب العزت والجلال کی طرف۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر عبادت کو، آج اس عبادت کو وارثان وسیلہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان عبادت کو، اس ذکر کو، قرآن کو، جتنا بھی صدقات و خیرات، لیکن ان پوری کی پوری عبادات کا قبولیت کی مہر کیا ہے؟ مہر ہے محمد و آل محمد کے اوپر درود، ان کی مودت، ان کی اطاعت، البتہ مودت کے ساتھ، چونکہ یہ ہماری محافل روزانہ ہوتی ہیں، یہ کہاں لے جاتی ہیں؟ سارا زور ہر مقرر کا، سارا زور ہمارا خطابت کا، پوری تقریر اور پورے بیانات، ہم سب کو لے جاتے ہیں در اول محمد پر۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری پوری کوشش مختلف انداز میں، ہر خطاب، ہر خطیب، ہر مجلس پڑھنے والا، ذاکر، مولوی، جو بھی آپ ان کا نام رکھیں، روح رواں کیا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ ان سارے اذکار کو، ان سارے کے سارے صدقات کو، ان ساری تکلیف